ایک بدعقیدہ وہابی نے ہمارے یہاں، ظہیر کر کے نام ہے، میرے دوستوں میں ہوتا ہے، دوستوں میں ساتھ میں پڑھا ہے، 11ویں ہوتی تھی اس کے یہاں، تو ایک وہابی نے ذہن میں شبہ ڈال دیا اس کے والد کے. اب دیکھیے آج کل وہابی بھی پیترے بدل رہے ہیں، آج کل سلام بھی پڑھ رہی ہے، آپ کو معلوم ہے سلام بھی پڑھنے لگ گئے. دیکھیے اب مطلب بہروب کیسے بہروب بدل رہے ہیں یہ. اور اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے، یہ اپنے باپ کی وصیت پہ عمل کر رہے ہیں، کمالات اشرفیہ میں اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ اگر رضا خانیوں کے علاقے میں جائیں اور وہاں کام کرنے کی ضرورت ہو اور اپنا عقیدہ پھیلانے کی ضرورت ہو تو میلاد وغیرہ میں سلام بھی پڑھ لیا جائے، کھڑے بھی ہوا جائے، اور پھر دھیرے دھیرے لوگوں کے اندر سرنگ ڈالی جائے. یہ لکھا ہے تھانوی نے. تو یہ چوہے ہے سرنگ ڈالتے اندر اندر. اب اس نے دیکھیے کیسی سرنگ ڈالا. وہ ہمارے ظہیر کے والد کو بولتا ہے 11ویں بہت اچھی چیز ہے، ماشاءاللہ بڑی اچھی چیز ہے. دیکھیے لیکن کیا ہوتا ہے، آپ وہ ایک برتن لا کے رکھ دیتے ہیں، اس میں گوشت ہڈیاں سب ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. اب کہتے ہیں بھائی یہ دیکھیے تبرک ہو گیا ہے، مقدس ہو گیا ہے، تو اس کا دانہ بھی نہیں گرنے دیتے، نیاز ہو گئی نا، قرآن پڑھ دیا گیا ہے. لیکن دیکھیے اب ہوتا کیا ہے کہ ہڈیاں جب پھینک دیتے تو اس کو کتے کھاتے ہیں، سور کھاتے ہیں، نجس جانور کھاتے ہیں. اور اس پہ قرآن پڑھا تھا، ہڈی پہ بھی تو پڑھا گیا نا، ہڈی بھی تو تھی. تو قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے. اب دیکھیے کیسے وار کیا اس نے، ان کے دماغ میں آ گیا ارے ہو یار بات تو صحیح ہے، قرآن پڑھ رہے اپن، پانی پہ کوئی قرآن پڑھ کے دم کر دے تو پانی اپن بڑے تعظیم سے پیتے کہ بھائی اس پہ پانی پڑھ کے دم کر دیے. فاتحہ میں بھی کھانا رکھتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. اب اس میں گوشت ہے، بریانی بنی ہے، مان لیجئے پلاؤ بنا ہے تو اس میں گوشت ہے، ہڈی ہے، تو گوشت تو کھا لی، ہڈی تو پھینکتے ہی نا آخر. اور پھر ہوتا ہے کتے بھی کھاتے ہیں، سور بھی کھاتے ہیں. 11ویں بند. کون بلا میں پڑے بھائی، اتنی احتیاط ہوتی نہیں. ہڈی دفن کرو بولے. اب ایک بار یہ ہوا کہ وہ ظہیر آیا، یار فاروق بھائی یار وہ ابا جو ہے نا وہ وہابیت کی طرف جا رہے، ملاؤ یار بڑے میاں سے. ملاقات ہوئی، کیا ہوا چچا، کیا ہو گیا ایسا؟ تو چچا بہت دیر کے بعد اگلے. تو بہت دیر کے بعد بیٹا ایسا ہے، اپن جو طریقہ اپن نے سنیت کے نام پہ بنا لیا نا بیٹا وہ سب غلط ہے. یہ اچھا غلط کیا غلط ہے؟ 11ویں کو لے لو آپ، 11ویں کو. میں نے کہا آپ کو مجھ پہ بھروسہ ہے؟ ہاں ماشاءاللہ آپ کو تو اللہ نے بڑا علم دیا. میں نے کہا اس سال 11ویں رکھو، 6-7 لوگوں کو بلاؤ، مگر اس مولوی کو ضرور بلاؤ، اس کو بھی ضرور بلاؤ. بولے وہ نہیں آئیں گے. ارے مطلب فورس کر کے بلاؤ. اور اگر میں نے کہا وہاں اس کو میں نے مطمئن نہیں کر دیا تو پھر اس دن سے میں آپ کو کہوں گا کہ 11ویں مت کرنا. میں نے اتنا بڑا چیلنج کر دیا. اور میں نے کہا اس خبیث سے 11ویں نہ منوا لیا تو اپنے باپ کی اولاد نہیں بولنا. اب وہ بہت میں نے جب فورس کیا، بھی میرے دوستوں نے بھی دباؤ ڈالے تو تیار ہو گئے بڑے. بہرحال انہوں نے 11ویں رکھی. بہت انتظار کے بعد وہ 11ویں کے نام پہ فاتحہ واتحہ رکھی، بلائی. مولوی کو بھی بلائے صاحب، مولوی صاحب بھی آ گئے. کھانے آ جاتے یہ لوگ، بڑے بے شرم ہوتے ہیں. یہ بات خاص ہے، غیر اللہ چلتا رہیں گا، لیکن کھانے بلاؤ تو بے شرم آ جائیں گے، گدھے کی طرح منہ ڈالنے آ جاتے ہیں. آ گئے وہ صاحب. اب بیٹھے ہیں تو وہ ظہیر کے والد صاحب ہمارے، یہ ہمارے دوست کے ساتھ پڑھے ہیں، یہ جناب فاروق رضوی صاحب ہے. اچھا 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 اچھا. میں کہا ماں صاحب یہ بتا رہے تھے کہ 11ویں کا جو معاملہ ہے بڑا مقدس نیاز ہے. ہاں ہم غوث اعظم، اب شیخ عبد القادر، غوث پاک نہیں بولتا تھا وہ، شیخ عبد القادر پیروں کے پیر ہے، بہت بڑے ولی ہے، تو ان کی نیاز کا تو بڑا احترام ہے بھائی، تو احتیاط کرنی چاہیے ہڈی وغیرہ دفن کر دینے، اور جب نہیں ہو تو نہ کرے. فرض واجب تو ہے ہی نہیں، اگر احتیاط ہوتی تو کرے، نہیں تو نہ کرے. اب ظاہر ہے آدمی احتیاط نہیں ہوتی تو گھبراتا ہے تو پھر چھوڑ دیتا ہے. یہ پیترا اس نے اپنایا. میں نے کہا یہ بتائیے مولوی صاحب یہ نیاز کس کی ہے؟ یہ تو شیخ عبد القادر کی نیاز کہی جاتی ہے. اچھا میں نے کہا ان سے منسوب ہے نا، لیکن میں نے کہا ایک اور نیاز ہے، اس نیاز کا کرنے کا نہ غوث پاک نے حکم دیا، نہ میں نے کہا رسول اللہ کا کوئی فرمان ہے. یہ سنی بزرگوں نے شروع کیا، سنیوں کی خراج عقیدت پیش کرنے کا طریقہ ہے. یہ فرض ہے نہ واجب ہے؟ ہاں بے شک بے شک. میں نے کہا کرے تو ثواب، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں. اگر کوئی 11ویں شریف نہ کرے تو ایسا ہے کہ غوث پاک قیامت میں پوچھیں گے کیوں بھائی 11ویں کیوں نہیں کیا تھا تو نے میری؟ نہیں پوچھیں گے. لیکن میں نے کہا ایک نیاز تو واجب ہے اور وہ آپ بھی کرتے ہیں، اور وہ ہے نبی کی نیاز، نبی سے منسوب، اور وہ ہے قربانی، اور وہ ہے واجب، مال ہو تو واجب. تو میں نے کہا مولانا اس کی ہڈی آپ نگل لیتے ہیں کیا؟ ہو گیا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ. اس کی ہڈی کیا کرتے؟ عشاء کا وقت ہو گیا ہے،
انشاءاللہ آپ سے ماشاءاللہ آپ کہیں پڑھ رہے ہیں؟ نہیں پڑھ نہیں رہے، پڑھا رہے ہیں، غلط فہمی میں آپ پڑھ نہیں رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. انشاءاللہ بات کریں گے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی، میں غور کروں گا. وہ ہمارے پھر ظہیر کے والد کا دماغ کھلا، ارے یار میں نے کہا یہ ہے فتین، یہ شیطان ہے، ان کو سب نہیں پور پائیں گے، ان کے لیے رضا کے غلام چاہیے رضا کے نیزوں کے ساتھ. تو ایسے ذہنوں میں ڈالتے ہیں. ایسی کئی مثالیں ہیں کہ ذہنوں میں کیسے مطلب شبہات ڈال دیے جاتے ہیں. اس لیے بس آخری بات پہ میں ختم کر رہا ہوں، اسی لیے میں ایک نصیحت پروگراموں میں کرتا ہوں، اپنے علماء سے رابطہ رکھیے. ہوتا ہے بعض اوقات ایک مولانا سے آپ مسئلہ پوچھتے ہیں، نہیں بتا پاتا ہے مولانا، یہ مت سوچیے یار مولانا نے بتایا تو چھوڑو یار، دوسرے مولانا سے پوچھیے. ایسے مولانا سے تو صحبت اختیار کیجئے جو بتاتے ہیں.